السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 16 سفر نمبر 1۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشع رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ قوم بنی اسرائیل کو انہی کی قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان طیٰ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ اور برباد کر دیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق تقریباً 1 کوئنٹل جو مرحمت فرمائی، تو وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سالہ سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سوتے وقت یہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا گمان رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کر کے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زیب و زینت بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم میں آگ کہاں تک جلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سے بعض کو پنجوں تک جلائے گی اور بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ نہ کرے اور دوسرا یہ کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔